کہندے سن اے فرانسیسی سفیر نو کڈو باہر، انہاں رسول اللہ دی توہین کیتی ہے سرکاری سطح تے، جواب دیو سرکاری طور تے۔ اس لیے کہندے سن یہ پاگل ہے، اتنے اسلامی ملک ہیں کسی نے ان کو جواب نہیں دیا، تو آپ جناب ٹھیکیدار ہو گئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ بے روزگار کر دیں، ہمارے بندوں کو نکال دیں، ہماری ٹیکسٹائل کم ہو جائے، ایک تقریریں کر رہے سن۔ ہون جس ٹائم دیکھا کہ جناب سارے مخالف کٹھے ہو گئے نے تے ہون مقبولیت تیزی نال گھٹ رہی ہے، حضرت فرماندے نے یورپ جناب ہمیں کیا سمجھتا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمیں یہ کہیں گے تو ہم فلاں کر دیں گے، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ کاش آج تو اپنی کرسی واسطے جڑے دو لفظ بولے نے اس ویلے تو کہہ دینا یورپ والے اسی تواڈے پیو دے نوکر نہیں، اسی رسول اللہ دے نوکر ہاں، ایک قوم تواڈے نال کھڑی ہو جاندی۔ کاش ایک باری خان صاحب جناب دے منہ لفظ نکلدا، آج تو اپنے سیاسی مخالفین میں تے کہنا ہے کہ فلانا میرا بندوق دی پہلی نشست ہے، کاش ایک باری تو کہہ دندا کہ اے فرانس دے اسورا تو رسول اللہ دی توہین کیتی ہے، تو میری بندوق دی پہلی نشست ہے۔ ایک قوم نے مہنگائی بھی بھول جانی سی، تیرے نال کھلو جانی سی، اس قوم نے سارا کچھ بھول جانا سی، تیرے نال کھلو جانا سی، لیکن جڑی قوم نو اپنے دشمن دیواری غصہ آوے تے عزت بھی بھول جائے، سیاسی آداب بھی بھول جان، تے رسول اللہ دی عزت دیواری آوے تے آکھے جناب یہ تو شدت پسندی ہے، اس تو وڈی بھی کوئی منافقت ہو سکتی؟ پھر کہندے نے مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، جناب جڑیاں گلاں کردے نے جڑے منصب تے بیٹھے نے، کیا اے گلاں زیب دے نہیں ہیں؟ او ایویں دی تقریر سطحی تے گری ہوئی تقریر کوئی کونسلر نہیں کردا۔ تسی اپنے آپ وڈی کرسی تے بٹھا لے، انجی سمجھو، وہ پنجابی اچ کہندے نے کہ تھوڑی اچ بہتا آ جائے نا پھر انج ہوندی، تے پھر پنجابی اچ ایک مشورہ دیندے نے سیانے کہ رب نے عزت دیتی ہے تے جر کے کھاؤ، اپنی واری آئے تے تانوں سارے کچھ بھول جاؤں، حضور دی ناموس دا مسئلہ آئے تے تانوں معیشت یاد آ جائے، معاشرت یاد آ جائے، لکھاں معیشتاں قربان اس خاک تو جتوں میرے مصطفیٰ دے بلال ایک واری گزر کے گئے۔ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ اس واسطے خان صاحب جس طرح جناب نو اپنے سیاسی مخالف دیواری بندوق دی گولی تے نشست دے ہوتے نا نظر آیا ہے، سانو وہ دے نالوں کروڑا گنا زیادہ غصے دے ہوتے، ساڑھا تے وس نہیں چلدا، تیرے جنی حکومت ہوندی تے بابا جی میں فرمان دے سن کسے جے آ گئی لبیک دی حکومت کسے حضور دے خلاف چون بھی کیتی تے اڑا کے رکھ دیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ساڑھی باری آندھی ہے تو پھر سارے انہوں معیشت یاد آ جائے، جدوں اسلام دے موقف دی گل آئے پھر سارے انہوں روٹی روزی یاد آ جائے۔ کاش اے جڑا کہندہ نا میں نے اقبال پڑھا ہوا ہے تو کاش اقبال سمجھا ہویا ہوندہ، تینوں پتہ ہوندہ کہ جناب اقبال نے جڑا پاکستان سوچیا سی وہ نہیں سی جڑا جناب بنانا چاہندے نے۔ اقبال نے وہ پاکستان سوچیا ہے کہ جس پاکستان دے اندر سب تو سپریم جڑی ہے نا جی اللہ دی مخلوق ہے جو ہستی ہو رسول اللہ دی ہوندی، سب تو سپریم آرڈر رب دی مخلوق ہے جو رسول اللہ دا ہوندی۔ جس وقت پاکستان ہے جدہ بڑھنا ہے انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا دے ممالک کے سوپر پاور ملک ہونا ہے۔ ساڑھے بابا جی تو کسے پوچھا سی تو آڑی جماعت دا منشور کیا، آپ نے فرمایا ساڑھا منشور ہے اسلام پاکستان تے عوام، کہ اسلام دی سر بلندی دی خاطر پاکستان نو سوپر پاور بنانا ہے تاکہ عوام دا بھلا ہوئے، صرف پاکستان دا نہیں دنیا دے 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان سارے دا بھلا ہوئے، کیونکہ اسی سب دے ٹھیکیدار ہاں کہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ دی ضرب آئے، تیرا میرا رشتہ کیا دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا۔ جدو حضور دا دین تختے آنا ہے کشمیر بھی ادوں آزاد ہونا ہے، فلسطین بھی ادوں آزاد ہونا ہے۔ کسی جماعت دا کوئی لیڈر تے دکھاؤ
ساڑھے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب جیسا جنہیں آکھیا کہ قوم ساڑھا ساتھ دے اللہ دی قسم میں وعدہ ہے توڑے نال تو انہوں انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد کر کے تو انہوں ایک جمعہ مسجد اقصی بھی پڑھا مانگے انشاءاللہ. لبیک جو بھئی کچھ بندے انہوں ایک غلط فہمی ہے. مولوی صاحب یہ بتائیں اتنے عالمی طاقتوں پاوروں کے ساتھ بندہ لڑ کیسے سکتا ہے؟ امریکہ ان کے ساتھ ہے، فلاں ان کے ساتھ ہے. بھائی صاحب کوئی لڑن والا ہوئے صحیح، اللہ دی قسم ہے کفر کوئی وڈے تو وڈا اصلے والا مرنا نہیں چاہتا. پوری دنیا دا طاقتور اتحاد نیٹو والا جتیاں کھا کے گیا افغانستان جو کہ نہیں گیا. تے آج یوکرین دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس تو زیادہ سنگین حالات عراق وچ گزرے، شام وچ گزرے، یمن وچ گزرے، سارا کچھ ہویا. تسی میں نو دسو مسلمانہ تو چلو ہے ہی مسلمان نال انہوں نے نفرت، وہ تے اپنے عیسائیاں نال بھی نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے موت بہت ڈرونی چیز لگ دی ہے. موت محبوب ہوندے واسطے بن دی ہے جنہیں رسول اللہ دے دین واسطے موت قبول کرنا، جنہیں دین واسطے نہیں مرنا انہوں موت بڑی خوفناک لگ دی. اس واسطے تسی ہمت کرو، لبیک دی حکومت لے کے آؤ. تے آپ نے فرمایا سی کشمیر جدوں بھی آزاد ہونا ہے مذاکرات نہیں نال نہیں ہونا، جدوں بھی ہونا ہے محمد عربی دے جہاد دے نال ہونا ہے. اور آپ نے فرمایا ہونا سارے انہوں جڑے کہنے نے دیکھیں جی انڈیا تو ہم سے 5 گنا بڑا ہے، ہم جناب ان سے اتنے چھوٹے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ بابے نے اقبال دا شعر پڑھ کے انہوں نے دسے آسی اندیاں گلہ نہ کر. اقبال دس گیا ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اگر تسی رسول اللہ دے غلام ہو پھر تانوں کسے دے جناب اعلیٰ ہتھیاراں تو پھر تانوں کسے بھی جناب اعلیٰ اوزاراں تو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے، پھر تانوں رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہونا پوے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ گالے ہے چھوٹے بچیا تیرے پیسے آن دینی تو آ گیا یہی بڑی بات. ساڑھے تو کی ڈرنا ہے وہ ڈرتے تو آڑے تو رہنے کیا ہے جڑے کھیڑ دے سن جناب گیماں تے جناب دن رات بلے ہاکیاں تے اے بھی لبے کالے بن گئے. اصل تے انہاں تو ڈر رہے ہیں کہ کل نو جدوں انہاں وچوں نکل کے کسے کمشنر بننا ہے، کسے آئی جی بننا ہے، کسے ڈی آئی جی بننا ہے، کسے جج بننا ہے، کسے وکیل بننا ہے تے سارے لبے کالے. سمجھ آئی؟ اس واسطے اصل ڈر انہاں نو انہاں تو ہے تے حضور دا دین تے بچے آنا ہے. انہیں تے انشاءاللہ العزیز تخت تے آنا ہی آنا. ان دے واسطے دین آیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں بڑی معذرت کی تھی اویس تو، لیکن اس بچے نے نا یقین منو کبھی میں نو بے بس کر دیتا. انک جناب منتاں انک جناب مجبور کرنا. بھائی یہ میرا چھوٹا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ انہوں ہمیشہ نہیں خوشیاں نصیب فرما اور حضور دے دین تے استقامت نال قائم رکھے. جوانی سارے دی لنگ جانی ہے، بس چس دی جوانی ہوندی ہے جن دی رسول اللہ دے نامے لگ جائے. باقی رہی موت ہوتے آنی آنی. ایک خوبصورت جو جملہ سیاں نے کیا میں قبرستان انہوں نے بھی مریا ہویا دیکھیا، انہوں نے قبریں دیکھیاں نے جڑے حق نال اس واسطے نہیں سی کھلوندے کہ مارے جاون. حق دے نال نہیں کھلوتے مارے پھر بھی گئے نے.
لیکن میانی صاحب قبرستان لاہور کدی آؤ بڑے بڑے بیوروکریٹاں دیاں قبراں دے کتبے بھی نہیں لبدے. ساڈا پاکستان دا امپورٹ وزیر اعظم آیا سی مشرف دور وچ شوکت عزیز تے وہ ایفیشنسی تے میڈیا والوں نے دکھانی انہوں نے کہا جی میں اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. ہن نہ انہوں پتہ سی پیو کتے دفن ہے نہ کسی اور نوں پتہ سی. وہ پھر انہوں نے کیا ہوم سیکٹری نوں کہ جی ان دے پیو دی جناب قبر تے فاتحہ پڑھنی. انہاں پتہ نہیں کیندی قبر تے کتبہ لوایا راتوں راتی انہوں نے کہا جناب ہے آؤ وہ کسی اور قبر دے ہوتے جناب اپنا پیو سمجھ کے فاتحہ پڑھ گیا. سوال صرف یہ ہے وقت دا وزیر اعظم ہوئے تے پیو دی قبر دا کتبہ نہ لبے تے 93 سال گزر جان تے علم الدین دی قبر تے آج بھی منہ دے منہ نمے پھل پہندے ہو. سوال صرف یہ ہے وجہ کیا ہے کہ ترکھانہ دے پتر دی قبر دے ہوتے منہ دے منہ تازے پھل ہون تے وقت دے وزیر اعظم تے پیو دی قبر دے نشان دا بھی پتہ نہ ہوئے گل وچ ہو رہے. بس یہی پیغام جناب دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا جے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھیدیاں لے ویلے اوکڑے سوکڑے لگ جانے گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں تاجدار ختم نبوت. بس دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ حضور دے دین دا ساتھ دینا ہے نو تخت لے آنا ہے جتھے بہنا ہے بس یہی کہنا ہے جناب حضور دا دین تخت لے آن واسطے ساڑا ساتھ دے ہو. بابا جی نے ایک تاریخی گل کی تھی آپ نے فرمایا شب برات آ رہی ہے انہیں دنیا میسج کرے گی ایک دوجے نو کہ شب برات آ رہی ہے تیرے تو دل دکھیا ہوئے میں نو معاف کر دینا غلطی ہوئی ہوئے میرے تو میں نو معاف کر دینا. آپ نے فرمایا سارے ہیں تو معافی منگی. پونی صدی گزر گئی ہے جڑا ملک اللہ نبی دے نام تے ملیا سی ایندے وچ ووٹ تساں دتے دین دے دشمناں نو غازی ممتاز دے قاتلاں نو آسیہ ملونا نو رہا کرن والیاں نو لبیک دے نعرے مارن والیاں نو قتل کرن والیاں نو تسی انہاں سارے نال کھڑے ہوئے ہو. کیا ہن معافی منگن دا ٹائم نہیں آیا تے تساں اللہ تے رسول تو بھی معافی منگو. پونی صدی گزر گئی پچھلیاں دی معافی دے دیو. اج تو بعد ساڈا ووٹ بھی لبیک واسطے ساڑی جان بھی لبیک واسطے آج تو بعد نیت کر کے اٹھو جیسے مرضی حالات ہوں گے اسی حضور دے دین دے نال کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تے دنیا نو دساں گے ساڑی جان بھی چلی جائے اسی مصطفیٰ دے دین دا ساتھ دینا ہے. چھتیاں گولیاں بھی آ رہی ہیں اسی رسول اللہ دا تصور کر کے کہنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. اے میرے مسلک دے جید علماء بیٹھے نہ کرو پوچھو جڑے لوگ آج سانو گلنا کر دینے مولوی صاحب یہ تو پتا ہے لبیک والے حق کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں مشکل وقت میں کھڑے بھی ہوتے ہیں دین کے ساتھ لیکن مولانا دیکھیں نا پرچے بھی تو ہوتے ہیں. ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا ساتھ چلنا زیادہ دیر ایسے ماحول میں ممکن نہیں ہوتا. میں انہوں نے کہنا چاہنا ایک واری ذرا سوچے آج ساڑی واری نظر بندیاں ہوں دیاں 3 مہینے دیاں 16 MP 3 MP ڈیٹینشن آرڈر پھر ان دے اندر روٹی بھی مل دی ہے بندہ بیمار ہو جائے ہلکی پھلکی دوائی بھی لب جان دی ہے. لیکن اسلامی تاریخ دے اندر جتنی وڈی نظر بندی میرے تے تواڈے کریم نبی نے دیکھی تاریخ دی اتنی سخت ترین نظر بندی کسے نہیں.
شیب ابی طالب کی سی یہی ڈیٹینشن آرڈر، ایڈے سخت ڈیٹینشن آرڈر، اتنی سخت نظر بندی کہ آرڈر لکھ کے انہیں کعبے دی دہلیز لٹکائے. کی سن آرڈر کہ اگر بنو عبد المطلب تے بنو ہاشم دا کوئی بندہ بیمار ہوئے تے عیادت نہیں کرنی، انہاں دے وچوں کوئی مر جائے تے ان دی جناب اعلیٰ تدفین شرکت نہیں کرنی، کوئی انہاں دی بیٹی دا رشتہ نہیں لینا تے نہ انہاں نوں کوئی دھی دینی ہے، پیسے نال بھی انہاں نوں آٹا نہیں دینا، پیسے نال بھی انہاں نوں گندم نہیں دینی. اتنی سخت پابندی. تے میرے مصطفیٰ کریم نے ایمانداری نال دسو 3 سال یا کم و بیش عرصہ حضور نے گزاریا کہ نہیں گزاریا؟ ایمیں دی سخت ترین ڈیٹینشن تے نظر بندی دے باوجود حضور نے دین پہنچایا تاکہ حکیم آل دے مسلمانوں نو پورا دین ملے. تے سانو 3 مہینے دی نظر بندی ملے تے اسی کہ مولوی صاحب باقی تو بات ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھنے چاہیے. اور پھر گلہ کرنی ہے خالد صاحب نو علیحدہ، ویس صاحب نو علیحدہ، وہ چنگے بلے جناب شریف آدمی سے تو آڈا لبیک نال کی کم ہے، انہا مطلب ایسی بدماش ہے. حیرت دی بات انہا لوگاں تے ہوندی ہے جڑے 4.5 سال دعاواں منگن گے یا اللہ کوئی حضرت عمر دا نوکر دے دے، ایسا حکمران دے جڑا عمر پاک دا دور تازہ کر دے وے، عدل کرے، انصاف کرے، مہنگائی کم کرے، غریباں نو روٹی دروازے تے دے وے. تے جس ٹائم آن گے نا اقتدار دی منتقلی دا ٹائم، جدوں پھر اسی ٹکٹاں دیاں گے حاجی رمضان صاحب جیسے بندیاں نو، ایسے جناب اعلیٰ نیک بندیاں نو، خالد صاحب جیسے لوگاں نو، تے اگوں پتہ کی کہنا انہیں کہ چنگے بلے شریف آدمی ہو تو آڈا انگلش کی کہنا تو آڈے پاسے نہیں کہندے انہیں، میں لاہور دی گل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اچھا بندہ پوچھے جدوں تسی شریف بندے نو ووٹ نہیں دینا، شریف بندے نو سپورٹ نہیں کرنی تے پرچی دینی ہے قبضہ گروپ نو، پرچی دینی ہے ڈاکو نو، قبرستانہ دی جگہ مسمار کر کے پلازے بڑھا کے کرائے تے چڑھانا لیاں نو، پھر توڑا کی خیال ہے کہ انہاں آ کے دین نافذ کرنا، انہاں آ کے دین دیاں گلہ کرنی ہے؟ پھر کچھ احمد جھلے نے جڑے کہندے نے مولوی صاحب ساڑی پرچی نال کی ہو جانا ہے، اور توڑی پرچی نال جڑے اسمبلیاں چ پہنچے انہاں غازی پھٹے لا دیتا، تیری پرچی نال غازی پھٹے لگ سکدا سی کیا؟ تیری پرچی نال غازی بچ نہیں سی سکدا؟ یار تیری پرچی دے نال جے اگر عافیہ صدیقی ویچی جا سکتی ہے کہ عافیہ صدیقی واپس نہیں سی آ سکتی؟ تیری پرچی دے نال جڑے اقتدار دے وچ گئے ریمنڈ ڈیوس نو رہا کرا کے انہاں بھیج دیتا، یا جے اگر تیری پرچی حقدار تک پہنچی ہوندی، غیرت مند تک پہنچی ہوندی، کیا انہاں پاکستان دے دشمنوں بر وقت سزا نہیں سی مل سکتی؟ یہ ساریاں چیزاں ہون گیاں اس ویلے جس وقت تسی صحیح معنی دے اندر پہلے حضور دے غلام، اس تو بعد سچے پاکستانی ہو کے لبیک دا ساتھ دے ہوگے. ساتھ دے ہوگے جی؟ جنہیں ساتھ دینا ہے ہاتھ کھڑا کرے ورنہ رہن دیو، کوئی ضرورت نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہو؟ بس جناب اعلیٰ ہی پیغام ساڑی تحریک دنیا نو دس رہی ہے. جڑے کہندے نے آپ اکیلے ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ میں کیا ابو الاسرا فیض جلندری نے آکھیا سی دلے بے مودہ ہے اور میں ہوں، دلے بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں. ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ فتلو فتلو. دین آیا، دین آیا بے شمار بے شمار. اللہ تو میرے پیارے ہو ایسے ایسے سخت ترین حالات دے اندر پھر وقت کیسا آیا؟ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نا آپ دے چچا جناب ابو طالب آئے. تاریخ دے اندر بڑے بڑے چچا آئے نے لیکن اپنے پتروں تو زیادہ
जिन्हें अपने भतीजे नाल प्यार किया होए, मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा चाचा नहीं देखे। सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने अर्रहीकुल मखतूम में एक वाक़या लिखा। उन्हें कहा जो सरकार शेब अबी तालिब सन ना, तो जनाब अबू तालिब ने आके ना दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करने रोजाना, जेड़े हवा उड़ा के लियांदी सी, या वैसे कख जेड़े होंदे उन्होंने अग लानी। जदों रोशनी हो जानी ना, तो उस रोशनी च उन्हें हुजूर दा बिस्तर लाना। जब बिस्तर लग जाना, फिर उच्ची आवाज दे अंदर पुकार के कहना, ओ मोहम्मद बेटे तेरा बिस्तर लग गया, इत्थे आके लेट जाओ। जदों हुजूर ने उस रोशनी में लेट जाना, फिर जनाब उन्होंने अग बुझानी, अग बुझा के फिर हुजूर दे कन्ने च कहना, बेटा उठ के उत्थे मेरे बिस्तर ते जाके सो जा, तेरे बिस्तर ते मैं सोना। ए मैं इस वास्ते रोशनी दे अंदर तेरा बिस्तर लाया सी, ताकि कोई तेरा दुश्मन लुक के देख रहा होए कि मुहम्मद किथे सुते ने, उन्होंने पता लगे इत्थे सुते ने, इत्थे या मैं सोवांगा या कील सोएगा या किसी होर बच्चे नु सुवावांगा, ताकि अगर कोई मारन आए सानू मारे लेकिन तेनू कुछ ना होए, तेरी जान बच जाए। जनाब आला इतना प्यार करने वाला चाचा, एक वक्त आया कि उस चाचा ने भी जनाब आके आखा, बेटा कितनी देर तक मैं कल्ला पूरे अरब नाल लड़ांगा, कितनी देर तक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर तक बेटा मैं जनाब आला लड़ांगा पूरे मक्के नाल, पूरे मुशरिकीन नाल, पूरी जनाब आला बाकी बिरादरियां दे नाल। कहंदे ने कुछ दिन वास्ते तबलीग रोक दियो, ते मेरे ते तेरे करीम नबी ने अपने चचा नू फरमाया, ऐ चचा अगर ए मक्के वाले मेरे खत दे उते सूरज रख देन, दूजे ते चन रख देवण, ते जमीनो आसमान दा निजाम बदल सकदा है, तेरे भतीजे दा कलाम नहीं बदल सकदा। मेरे आका मौला ने उस वेले भी दीन ते पहरा दिता, फिर उन्हां फाकियां ते उन्हां तकलीफां ते उन्हां दुखां दी वजह तो अरब दी सब तो बड़ी ताजरा मेरी ते तुहाडी रूहानी अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप दा भी विसाल हो गया। जनाब अबू तालिब भी जनाब उन्हां ही सदमियां तो आप दा भी विसाल हो गया। मैं कहना चाहना ये सारे मंजर मेरे ते तेरे नबी ने देखे, लेकिन हजूर ने दीन न बदलिया, न दीन दे अंदर जनाब कोई लचक दिखाई, न जनाब बातिल नाल समझौता कीता, बल्कि आप उवें अल्लाह दा दीन बयान करते रह गए। फिर एक वक्त आया, वही मक्के दे अंदर शान दे नाल दाखिल होए, और एक क़यामत तक अपनी उम्मत नू सबक दे गए, जे तुसा हक ते इस्तिकामत दे नाल मेरे दीन ते खलोते रहोगे, रब तुहानू एवें इज्जतां देवेगा, एवें शाना देवेगा जो तुहाडे वहमो गुमान विच भी नहीं होवणगियां। बस इसे गल नाल तकरीर मेरी खत्म है कि बाबा जी अलैहि रहमत सानू सिखा गए, भावें व्हील चेयर ते होवो, भावें बिस्तरे ते होवो, भावें जितने बीमार हो, जदों रसूलुल्लाह दे दीन ते इज्जत ते नामूस दा मसला है, फिर मैदान च आ जाओ। फिर जनाब आला कोई मशवरे देवे कि दवाई वास्ते कुछ दिन ठहर जाओ, ओनू वाशगा अल्फाज च आखो कि टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारों नो बीमार रहन दे, टूणे रे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू। लो जी अल्लाह सलामत रखे, प्रोग्राम जारी है, इंज ही बैठना ते एक बस आखिर वादा, जान भी लब्बैक दी ते वोट भी, नारा भी लब्बैक दा ते वोट भी। प्रोग्राम जारी है, जिवें अगे चाहन गए साथी महफिल जारी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ फरमा हो, प्रोग्राम अभी जारी है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी सना खान कराची से तशरीफ ला चुके हैं, अभी आपके सामने आका करीम की बारगाह में अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमाएंगे। तमाम अहबाब गिरामी कदर उसी तरह नज़्म व ज़ब्त के साथ, अदब और एहतराम के साथ मस्जिद का अदब एहतराम मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो। अहबाब ज़ी वकार बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे। हज़रत अल्लामा
فاروق الحسن صاحب، میں آپ کا انتظامیہ کی جانب سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور کچھ وقت ہماری آج کی بزم کے لیے مخصوص فرمایا۔ احباب جی وقار، یہ خوشبو والے بھائی ہماری محفل کو مہکار رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں۔ اور اس کے بعد چک بلی خان میں ایک عظیم الشان خلیفہ بلا فصل کانفرنس، ماشاءاللہ بہت خوبصورت عنوان ہے، خلیفہ بلا فصل کانفرنس و عالمی محفل حسن قرات، جس میں خصوصی تلاوت فضیلت الشیخ قاری محمد کامل صاحب مصر سے آپ تشریف لائیں گے، اور خصوصی تلاوت الفضیلت الشیخ قاری صالح علی حسن صاحب آپ بھی مصر سے تشریف لائیں گے، اور آپ اس محفل میں بھی شامل ہوں اور ان کی ہر دو حضرات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اور اس محفل میں خصوصی خطاب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب گجرات سے آپ تشریف لائیں گے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے یہ پروگرام جامع مسجد غوثیہ محلہ مستریاں چک بلی خان میں 16 مارچ 2022 بروز بدھ بعد از نماز عشاء انعقاد پذیر ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور تشریف فرما ہوں۔ جو دوست احباب یہ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ ہماری آج کی بزم کے خصوصی ثناخان ہیں، میں مائک ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کچھ احباب باہر کھڑے ہیں، کچھ دائیں بائیں جا رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ یہ جو سامنے بچے کھڑے ہیں ان کو بھی بٹھا دیں۔ ہمارے مہمان ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کو آپ نے ادب و احترام سے سماعت کرنا ہے۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوں تاکہ میں مائک جناب قاری محمود الحسن اشرفی صاحب کے حوالے کروں۔ دوستان محترم، جب تک آپ کا نظم و ضبط واپس آتا ہے، ذرا آپ کو محفل میں واپس لانے کے لیے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ حضرت صاحب آپ کا حکم، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، ارے زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، ارے ان کے منگتوں میں میرا بھی نام آ گیا ہے، ان کے منگتوں میں میرا بھی نام آ گیا ہے۔ ارے بھلا کیا ستائے گی محشر کی گرمی، بھلا کیا ستائے گی محشر کی گرمی، مقدر میں کوثر کا جام آ گیا ہے، درودوں کی بارش کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ ارے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ ارے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو، ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ احباب ذی وقار، ہماری آج کی اس بزم کے خصوصی ثناخان مہمان خصوصی کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب قاری محمود الحسن اشرفی صاحب، آپ کو آج کی بزم میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہل علاقہ کی طرف سے، اہل دہ کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، اور خصوصاً آج کی بزم کے دولہ جناب اویس خالد صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کی اس بزم کے لیے کچھ وقت نکالا۔ ایک نعرہ لگائیں، پھر میں مائک قاری صاحب کے حوالے کروں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اپنے ذوق کا اظہار کرنا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة۔ حاضر محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قلب کی عطا گہرائیوں سے جناب خالد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لخت جگر، نور نظر،
ویس خالد کی شادی خانہ آبادی ہے. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم دلہا کو دلہن کو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے خاندان کے لیے باعث عزت، باعث افتخار بنائے. اور اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کہ اہل بیت اطہار کی خوشیوں کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ اس ماہ شعبان المقدس کے معظم کی صدقے طفیل آپ کو عاشق رسول ذریت عطا فرمائے. تمام احباب سے گزارش کہ مل کر محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ جس سے در پہ بلا لیا، جس سے جس سے چاہا اپنا بنا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہو پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے. جس سے چاہ در پہ بلا لیا، جس سے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ ماشاءاللہ. حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام، وہ کلام جس کو ہم سب قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پسند فرمایا بلکہ پڑھنے والے کو انعام بھی عطا فرمایا. جب ہم ان مصروں کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے ہمیں بھی انعام ملے گا انشاءاللہ. تو سرکار کو راضی کرنے کے لیے، سرکار کو خوش کرنے کے لیے آئیے تمام احباب مل کر پیش کرتے ہیں
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شب ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا گردیدہ مہرے بتا برزیدہ آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی مکھ چند بجر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں پری پہ کر نگارے سر بقد لال رخ سارے سرا پار ہے مت دل بود شب
جائے کہ منبودم دو چشمے نر کسی نشرا کہ مازا بسر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا حسین حسین و مہجبین و نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ
جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، سبحان اللہ۔ مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلین آئے، لیکن سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیسا نبی؟ جن کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے، چاند سورج اشارے پہ جس کے چلے، جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، سب مانگتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو نہ مانگتا، لیکن مانگنے کا لیول ہوتا ہے نا، ایک شخص اس کو چاہیے ایک چھوٹا سا باغ، تو چھوٹا سا باغ ہی مانگے گا، اور جس کو فیکٹریاں کوٹھیاں وہ مانگنی ہے تو وہ مانگے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ رہے مانگ، کہتے ہیں کہ حضرت ربیہ سے جب حضور نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگے، تو حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، کہا دیا اور کیا مانگا،
کہا بس. تو حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا سوال جو تھا وہ تو عطا تھی کہ کیا مانگتے ہو دے دیا جائے. پھر دوسرا سوال جو تھا وہ امتحان تھا، یعنی جو ملنے کے بعد بھی، یعنی میں اگر مل گیا ہوں اس کو جنت میں، اور بھی کچھ مانگتا ہے یعنی کہ نہیں. یہ مانگنے والوں کا بھی جو ہے نا مانگنے کا شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اللہ اکبر. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، ان سے ہی مانگیں گر دل سکون چاہیے. نصیر صاحب فرماتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. دینے والا ہو تو سامنے لائیے، کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزتوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے ہمارا نبی. اب انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد اویس خالد کے لیے دعائیہ کلمات پر مبنی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں بائیں کافی نورانی شخصیات جلوہ فرما ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ان سے لے رہا ہے. تو سب جب آمین کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلہا میاں کے انشاءاللہ معاملات اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک بات تو ہے، کسی محفل میں جائیں اگر دولہا کوئی بھی ہو نا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی قد کاڑ، اس کا معاملہ جو ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ دولہا کون ہے نا. اس کی آنکھوں کی رمق چمک ہی الگ ہوتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، برکتوں رحمتوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور شادی کے جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مطابق اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ویس اپنے خدا کے فضل سے دولہا بنا. آج ویس اپنے خدا کے فضل سے دولہا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. یہ دولہا بنا صحرا
سجا تو خوشیاں دکھا غم سے بچا مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ اصبع غوث الورا بہرے امام احمد رضا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا ان کو خوشیاں تو جہاں میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں تو جہاں میں تو عطا کر کبریا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا کہہ دیجئے آمین خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا ماں باپ کے دل کی دعا محمود کے دل کی دعا ہم سب کے بھی دل کی دعا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ویسے ہے دولہا بنا ماشاءاللہ تمام احباب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں صلاۃ و سلام اور اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے مسجد کے حال سے باہر وہاں پر صفیں بنا کر تشریف رکھیں گے اور لنگر تناول فرمائیں گے صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت